بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرپستان کے حوض والے علاقے میں 3 قسموں کے آدم ذات رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر اتنی تیز تھی کہ چوٹی کے پاؤں تک دیکھ لیتا تھا، لیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔ دوسرا بہت تیز سننے والا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ کے کان بند تھے۔ تیسرا مادر ذات بے لباس تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔ سمجھنے والے کو شاید اس ویرانے سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ایک دن اندھے نے کہا، یارو، آدمیوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، اس سے پہلے وہ ہمیں نقصان پہنچائے ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ بہرے نے کہا، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، میں نے ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔ بے لباس نے کہا گھبرا کر، بھائیوں مجھے خوف آ رہا ہے، وہ لوگ کہیں میرے قیمتی لباس ہی نہ لے جائیں۔ اندھے نے کہا، لو وہ تو قریب آ گئے، اس کے ارادے بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں نقصان ہی پہنچا دیں۔ بہرے نے کہا، آواز نزدیک آتی جا رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ بے لباس نے کہا، بھاگو بھاگو، میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔ تینوں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے شہر سے باہر ہانپتے کانپتے وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا، بہرے نے اس کی آواز سنی اور بے لباس نے اس کو پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا لیا۔ یہ مرغ کافی عرصے سے مرا ہوا پڑا ہوا تھا اور خشک ہو چکا تھا۔ اس کے مردہ جسم پر گوشت کے نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس کی ہڈیوں پر کووں کی چوچوں کے نشان تھے۔ پھر یہ تینوں ایک دیگ ڈھونڈ کر لائے جس کا نہ پیندہ تھا اور نہ منہ۔ اس حوض کی دیگ کو انہوں نے چولہے پر چڑھا دیا اور اس میں اس فربہ مرغ کو ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ظلم و زیادتی کی اس قدر آگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں، البتہ ان کے ضمیر کو حرارت چھو کر بھی نہ گزری۔ وہ تینوں اس مرغ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہو گئے، مگر ذہنیت ان کی اتنی پست کہ وہ ظالم موٹاپے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جاتے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے۔ جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے، جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے مگر اپنی موت یاد نہیں رکھتا۔ حرص و حوث کی مثال اندھے کی ہے، جو دوسروں کے ذرا ذرا سے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، مگر اس بد نصیب کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسرا سب سے بڑا بیوقوف دنیا پرست آدمی ہے۔ یہ ظالم بھول گیا ہے کہ وہ دنیا میں بے لباس آیا تھا اور بے لباس دنیا سے جائے گا۔ اس کو ساری عمر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کر ڈالے، میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ مال کا پیار اس کی رگوں پہ اترا ہوا رہتا ہے۔ ساری زندگی چور کے خوف سے اس کا جگر خون ہو کر گھلتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو موت کے وقت سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ صاحب مال سمجھے گا وہ تو بالکل مفلس تھا، صاحب فہم و ذکا کو محسوس ہوگا کہ وہ بالکل بے ہنر تھا۔ دنیا پرستوں کو حرص نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ یہ دنیا پرست حرام و حلال کا لحاظ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوزخ بھرتے رہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یہ جو ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور جس چیز کے ساتھ جانا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس سرائے میں کئی نسلیں ٹھہری ہیں، پھر اپنے اصلی وطن کو لوٹ گئیں، مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا بندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی انہیں کوئی خبر نہیں۔